في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على روضة محمد في القبور. اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. اور اونٹ جس کی قربانی کی جاتی ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ بنایا، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف. جب تم انہیں صف میں کھڑا کر کے نحر کرو تو اس پر اللہ کا نام لو. فاذا وجبت جنوبها. جب وہ گر جائیں اور ذبح ہو جائے مکمل پھر پکاؤ. فکلوا منها. خود بھی کھاؤ. واطعموا القانع. اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو ضرورت مند ہیں، تم سے مانگتے نہیں ہیں. والمعتر. اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مجبور ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیں کہ یہ نیت ایسی کریں کہ ان صلاتی، کہ میری یہ نماز، و نسکی، اور میری یہ قربانی، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں کا انسان کچھ کی نیت کرتا ہے، کچھ غیر ارادی طور پر دل میں خیالات آتے ہیں. نیت کر کے ہم نماز کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد نیت کر کے ہم قربانی کریں گے. یہ سارے کام تو وہ ہیں جو ہم نیت کر کے کرتے ہیں. اور کچھ غیر ارادی طور پر ہم نے نیت کی ہوئی ہے، دل میں خیالات آئے ہوئے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے، جانور ذبح ہوگا، اس کے بعد گوشت بنے گا، کلیجی ہوگی وہ کھائیں گے، اس کے بعد گوشت ہم اس کے حصے بنائیں گے، پھر رات کو جو ہے نا وہ باربیکیو بنے گا، کل دوپہر کی بریانی بنے گی، پرسوں کی دعوت ہوگی، فلاں رشتہ دار ہمارے آئیں گے. یہ سارے خیالات وہ ہیں جو ہم نے ابھی سے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی غلط نہیں ہے، اچھی چیز ہے. جب انسان کوئی کام کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ بھی، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ بھی سب کو. تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن ایک چیز جو بار بار دل میں خیال آتا ہے اور ذہن میں آتا ہے بار بار، کہ جب انسان دیکھتا ہے نا کہ میرے رشتہ داروں میں سے یا میرے قریب میں سے کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، اور ڈاکٹر ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا ٹائم ختم ہے. جب ہمارا قریبی ہو، ہمارا بھائی ہو، ہماری بہن ہو، ہماری والدہ ہو یا والد ہوں اس کیفیت میں، تو فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو یہ ساری خوشی اچھی نہیں لگتی. اگرچہ اس کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا پھر یار میں ایسا کروں، فلاں ایسا ہے. یا ہمارے قریب میں، بالکل پڑوس میں یا محلے میں یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی آدمی ایسا ہے جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، اور ہم اپنے گھر کے اندر باربیکیو کا اہتمام کریں، تو ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ یار پہلے ان کے گھر پہنچا دیں. یہ ایک مسلمانی صفت ہے، ایک انسانی صفت ہے. پہلے ان کے گھر پہنچائیں یا پہلے ان کو بلائیں، ہونا بھی یہ چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک واقعہ چھوٹا سا میں سناتا ہوں، وقت ویسے ہی مختصر ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، کننا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبح صبح کا وقت تھا، صدر النہار، دن کا اول حصہ، اول وقت تھا. جیسے ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد، ایسے ہی وقت تھا. عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فجاءہ قوم، کچھ لوگ حضور سے ملنے کے لیے آئے، دور سے آئے تھے. عورات، صحابی فرماتے ہیں کہ ان کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے سوائے سطر کے، حصہ چھپا ہوا تھا، باقی کپڑے نہیں تھے ان کے. بغیر اس کے مطلب ایسے نہیں تھے کہ جسم بالکل ننگا، سطر چھپا ہوا تھا بقدر فرض، اور باقی جسموں پر کپڑے نہیں تھے. مجتبی النمار او العبا، فرماتے ہیں کہ ایک چادر کسی نے لپیٹی ہوئی تھی، اور کسی نے ایک عبا کہتے ہیں چھوٹا سا جبہ بنایا ہوا تھا، اس کو لپیٹا ہوا تھا. متقلدہ السیوف، سب کے پاس تلواریں تھیں. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ دور سے آئے.
عامتهم من مضر بل کلهم من مضر. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے اکثریت قبیلہ مضر کی تھی. یہ عرب کے قبائل مختلف، تو ان قبیلہ مضر قبیلہ تھا اس کے تھے. فرمایا کہ اکثریت ان کی تھی. حضور نے جب ان کو دیکھا فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا. افسوس سے، صدمے سے، تکلیف سے، پریشانی سے چہرے کا رنگ بدل گیا ان کو دیکھ کر. لما رأى بهم من الفاقۃ، کس وجہ سے؟ کہ ان کے جسموں کو، ان کے شکلوں سے ان کے فاقے کے آثار نظر آ رہے تھے کہ ان بیچاروں نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں. ظاہر لباس بھی نہیں تھا ان کے پاس اور انہوں نے کھایا بھی کچھ نہیں تھا. بھوک کی وجہ سے ان کی جو حالت بن رہی تھی، حضور دیکھ کر پریشان ہو گئے. آپ اتنے پریشان ہوئے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پھر آپ فدخلا، حضور اٹھے مسجد سے اور سیدھا اپنے گھر کے اندر گئے کہ کچھ دیکھوں کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں. کچھ نہیں ملا گھر میں. ثم خرجا، پھر باہر آئے. ظاہر ہے کچھ نہیں ہوگا یا کچھ ہوگا بھی تو یہ لوگ زیادہ تھے، وہاں 2-4 دانے کھجور کے ہوں گے. تو حضور پھر باہر آئے. فامر بلالا فاذن، حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ اعلان کرو. شاید اذان کا وقت ہے یا اذان دی یا ظہر کا وقت نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا. حضرت بلال نے اعلان کیا. جب اعلان ہوا تو سب لوگ آ گئے. ظہر کا وقت ہو گیا. وَأَقَامَ فَصَلَّى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی، ظہر کی نماز پڑھائی. ثم خطب، اور پھر ظہر کے بعد آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اب یہ خطبہ سننے گئے. فقال یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت پڑھی کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا. یعنی تم سب ایک وقت بھائی بیٹھے ہو آپس میں، سب بھائی ہو، اس رب سے ڈرو. یہ اشارہ تھا کہ تمہارے بھائیوں کی بھوک سے کیا حالت ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ الا کان علیکم رقیبہ، پوری آیت پڑھی. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبہ، اللہ تم سب کو دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی سورہ حشر کی. فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اور پھر آپ نے تیسری بات فرمائی کہ اے لوگو، تصدق رجل من دینارہ، جس آدمی کے پاس 1 دینار بھی پڑا ہوا ہے نا، اس میں سے بھی صدقہ کرو. یہ عید کے دن فجر کی نماز اگر کسی نے پڑھ لی ہو نا، فجر کی نماز سے لے کر عید کی نماز تک کسی قسم کے نوافل، حتیٰ کہ اشراق پڑھنا بھی منع ہے. تحیۃ المسجد ویسے نہیں ہوتی، مسجد تو نہیں ہے، عیدگاہ ہے، تو ویسے یہ ساری نماز منع ہے. نفل ہاں اگر کسی کی فرض فجر کی نماز رہ گئی ہے تو وہ ابھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بے شک پڑھ لیں. فجر کی نماز جس کی رہ گئی ہے وہ اپنی پڑھ لیں. تو آپ نے فرمایا کہ تصدق رجل من دینارہ، کہ جس آدمی کے پاس 1 دینار ہے وہ بھی صدقہ کرے. دوسرا فرمایا من درہمہ، جس کے پاس درہم ہے اس میں سے بھی کوئی صدقہ کرے. من ثوبہ، جس کے پاس کپڑے پڑے ہوئے ہیں کوئی کپڑا لا کر یہاں رکھ دے. من صاع من برہ و صاع من تمرہ، جس کے گھر میں گندم پڑی ہوئی ہے گندم کے تھوڑے دانے بے شک لے آئے، لا کے یہاں ڈال دے. اور جس کے گھر میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں کھجوریں لا کر یہاں رکھ دے. حتی قال ولو بشق تمرۃ، کہ تم میں سے کسی کے پاس اگر کھجور آدھا ٹکڑا بھی پڑا ہے، آدھا ٹکڑا بھی لیا تو وہ بھی لا کے رکھ دے. قال فجاء رجل من الانصار، تو حضرت جابر فرماتے ہیں، حضرت جریر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی بھاگے بھاگے گھر سے آئے. ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بسرۃ کادت کفہ تعجز عنہا، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس تھیلے کے اندر دینار تھے، پیسے تھے، اور وہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس تھیلے کو اٹھا نہیں سکتے تھے وہ صحابی. ان کا ہاتھ تھک رہا تھا، ہاتھ تھک گیا تھا ان کا، تو وہ بار بار ایک ہاتھ میں کبھی دوسرے ہاتھ میں تھیلا پکڑ کر لا کر انہوں نے حضور کے سامنے رکھا. فرماتے ہیں کہ بل قد عجزت، کہ ان کے ہاتھ اٹھانے سے عاجز آ رہے تھے. ثم تتابع الناس، ان کو دیکھا تو لوگوں نے شروع کر دیے، کسی جس کے پاس جو تھا لا لا کے ڈالتے گئے. فرماتے تھوڑی دیر میں حتی رأیت قومین من طعام وثیاب، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 2 ڈھیر بن گئے. کس کے؟ ایک کھانے کا اور ایک کس کا؟ کپڑوں کا ڈھیر بن گئے. یہ جو ڈبے پھر رہے ہیں نا،
یہ فلسطین والوں کے لیے کیے جا رہے ہیں، اہل فلسطین کے لیے، بعد میں انہی کے لیے کر رہا تھا۔ تو یہ ڈبے جو پھر رہے ہیں، اس میں یہ نہ سوچے کہ ہم زکوٰۃ ڈال رہے ہیں یا کچھ ڈال رہے ہیں، جس سے جتنا ہو سکے ان کی تعاون کے لیے جو ساتھی پھر رہے ہیں ان کے ساتھ باہر دونوں گیٹوں پر ڈبے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ خیر فرماتے ہیں کہ دو ڈھیر بن گئے، ایک کھانے کا ڈھیر بن گیا کھانے کی چیزوں کا، اور ایک ڈھیر بن گیا کپڑوں کا۔ فرماتے ہیں کہ حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبۃ، صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے چہرے کو کہ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور ایسے ہو گئے جیسے چہرے کے اوپر سرخ یعنی سونا کسی نے بکھیر دیا، ایسی خوبصورتی نظر آئی۔ پہلے کیا کہا؟ یتمعر وجہ رسول اللہ، غم اور پریشانی کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا ان کی بھوک دیکھ کر، اور بعد میں خوشی سے دیکھ کر فرمایا چہرہ خوش ہو گیا، آپ کے چہرے پر کھلکھلاہٹ نظر آنے لگی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے فرمایا من سنّ فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا من بعدہ، جس آدمی نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی اور اس اچھے کام کو جتنے لوگ کرتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا، اور اس آدمی جس نے بنیاد ڈالی اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی ان صحابہ سے کہا کہ تم نے جو پہل کی ہے نا ان کی مدد کرنے میں، لہٰذا اب آنے والے جتنے لوگ بھی مدد کریں گے ان سب کو بھی اجر ملے گا اور تمہیں بھی اجر ملے گا، اور اتنا ہی اجر جتنا ان کو ملے گا اتنا تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ من عمل بہا من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، ان کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں آئے گی۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہا وزرها ووزر من عمل بها، اور جس آدمی نے کسی برائی کی بنیاد ڈالی تو اس کا گناہ اسے بھی ملے گا اور کرنے والوں کا گناہ بھی اس پر آئے گا۔ من غیر ان ينقض من اوزارهم شیء، ہاں جو کرنے والے ہوں گے ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی گناہ ملتا رہے گا ان کو بھی ملتا رہے گا۔ تو اس روایت کے اندر، اس واقعے کے اندر دو باتیں جو تھیں وہ نوٹ کرنے کی تھی کہ حضور نے جب دیکھا کہ میرے وہ امتی، میرے وہ صحابی جو مجھے ملنے کے لیے آئے ان بیچاروں کی بھوک سے ایسی حالت ہو رہی ہے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، تو حضور اتنے پریشان ہوئے، اتنے غمگین ہوئے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور جب صحابہ نے ان کے ساتھ مدد کی تو حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب اگلی بات ہم خود سمجھتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے، 2 سال ہمارے جو فلسطینی بھائیوں کی اس وقت جو حالت چل رہی ہے نا وہ حالت دیکھنے کی نہیں ہے، اور کبھی بھی 2 سالوں تک انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، ہمیں کھانے کی چیزیں دو، ہمیں کپڑے دو، یہ نہیں کہا تھا انہوں نے۔ وہ اللہ کے دین کے لیے اور اپنی غیرت ایمانی پر کھڑے تھے، مقابلہ کرتے رہے۔ وہ ٹھیک ہے دنیا میں مختلف لوگ ان کی مدد کرتے رہے، دعاؤں کے ذریعے مالی جیسے بھی ہو سکتا تھا کرتے رہے، لیکن اب ان کی حالت یہ ہے کہ ہمیں ان خود کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ وہ وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف کھانے کی چیزیں پہنچا دو، ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا، بھوک سے مر رہے ہیں۔ 42 لوگ، 42 آدمی، 42 بچے اور خواتین بھوک کی وجہ سے مرے۔ آپ نے کبھی سنا ہے ہمارے محلے میں، ہمارے ملک میں کبھی بھوک سے کوئی مرا ہے؟ نہیں ہوا کبھی، لیکن وہاں 42 لوگوں کا انتقال صرف اس وجہ سے ہوا، شہادت ہوئی ہے کہ ان کو پاس کھانا نہیں تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک خاتون کی میں نے دیکھا، ایک ویڈیو چھوٹی سی آئی، اس کے پاس گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، غالباً وہ بچہ 1 یا 1.25 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ بچہ اتنا جسم اس کا بالکل سوکھ کر سکڑ گیا تھا، آنکھیں اس کی باہر نکلی ہوئی، جسم اس کا بالکل پیلا۔ وہ خاتون روتے ہوئے کہہ رہی تھی 8 دن ہو گئے اس کے منہ میں کچھ نہیں گیا، 8 دن سے کچھ نہیں گیا۔ ہم جب ابھی کھائیں گے نا، اللہ ہمیں کھلائیں گے جی، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اب یہ سوچیں کہ ہم ان بھائیوں کی مدد کیسے کر لیں، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو قیامت کے دن یتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ ہمیں بھی دیکھ کر ایسے غمگین ہوگا کہ دیکھو میرے ان امتیوں کے ساتھ چند لوگ تھے، یہ ان کا کیا حال تھا اور تم کیا کر رہے تھے۔ اور اگر ہم نے آج ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اتنا دیکھ کر یتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ خوشی سے تھوڑا سا کھل جائے گا کہ ہاں تم لوگوں نے بھی تعاون کیا تھا۔ یہ مت سوچیں کہ وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ نہیں تھے لیکن حالات نے بنا دیا۔ یہ مت سوچیں کہ ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم اس قابل ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اب ہمارے اس مال کے اندر اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے۔ للسائل والمحرومین، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو سائلین ہیں، محرومین ہیں، ان کا حق ہے تمہارے مال کے اندر، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ جو ساتھی پھر رہے ہیں بیچ میں ڈبل لیے، یہ صرف اور صرف ان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی ہمیں پتہ چلے الخدمت والے ہیں، کچھ دیگر حضرات، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ اپنی
وسعت طاقت سے بڑھ کر کوششیں کر رہے ہیں وہاں تک جانے کے لیے۔ کل پرسوں ایک ساتھی نے مجھے 2-3-4 دن پہلے بتایا کہ ایک قربانی کا جانور وہاں پہنچ رہا ہے، اس کی ترتیب بنائی ہے، لیکن ایک جانور 4 لاکھ روپے کا کٹ کر پک کر تیار ہو کر پیک ہو کر ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو ہم نے جو کروڑوں کے جانور خریدے ہیں نا، اس میں اگر ہم ایک آدھ حصہ ان کا بھی ڈال لیتے 56-57 ہزار کا حصہ بن جاتا، چلو پہنچ جاتا، ان کو نہیں ہوا۔ تو اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور وہ وہی حالت ہے جو میں نے ابھی واقعہ سنایا حضور کے سامنے۔ قبیلہ مضر کے لوگ آئے تھے اور حضور کتنا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ حضور کے وہ خاندان کے لوگ ہیں، عرب ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عرب سے محبت کیا کرو۔ کیوں بھئی؟ کہتے ہیں میں بھی عربی ہوں، اللہ کا کلام بھی عربی میں، اور جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ تو یہ حضور کے خاندان کے لوگ ہیں۔ ہم جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں، جتنا ہو سکے، کہ اس موقع پر ہمیں اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے، ہم اللہ سب کچھ کھلا بھی رہے ہیں، اللہ سب کچھ دے بھی رہے ہیں، لیکن وہاں کا بھی خیال رکھیں ان کا بھی، اور جتنا ہو سکے 3 منٹ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ساتھی جہاں جہاں تک پہنچ رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، کر سکتے ہیں، نہیں تو دونوں طرف گیٹوں کے اوپر بھی ڈبے رکھے ہوئے ہیں، اس ڈبے میں جاتے ہوئے جتنا ہو سکے اس میں تعاون کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے ڈال کر چلے جائیں۔ اس کا اجر ہمیں یہاں نہیں ملنا، اس کا اجر ہمیں اس وقت ملے گا جب میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اور غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچے شہداء اور وہاں کی خواتین اور بوڑھے کھڑے ہوں گے، اور ساتھ میں حضور بھی کھڑے ہوں گے۔ حضور اس وقت دیکھ کر خوش ہوں گے کہ دیکھو میرے ان بندوں کے ہاتھ تو بڑے چھوٹے تھے، پہنچ تو نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ بڑے کھلے تھے، دور سے بیٹھ کر انہوں نے کتنی ان کی مدد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ صفیں سیدھی کر لیں، 2-3 منٹ باقی رہ گئے، نماز کی تیاری کرتے ہیں۔